کل جو مسئلہ پڑا تھا وہ یہ تھا کہ رضائی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن نسبی بہن کی ماں کے ساتھ جائز نہیں، کیونکہ یا تو وہ حقیقی بہن ہوگی یا وہ باپ کی بیوی ہوگی، تو تیری ماں ہوگی، اس سے نہیں ہو سکتی۔ وأخت ابنه من الرضاعة يجوز أن يتزوجها وأخت ابنه من الرضاعة، اور اپنے رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ، رضائی بھائی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے، یجوز ان یتزوجها، جائز ہے نکاح کرنا۔ بھئی دیکھو نا، اگر آپ کی بیوی نے جس بچے کو دودھ پلا دیا، جس بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ آپ کا رضائی بیٹا بن گیا، جو اس کی بہن ہے اس کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا آپ سے، یہ رشتہ تو رضاعت سے ثابت ہوا ہے، اس کو دودھ پلایا اسی میں حرمت آئے گی، باقیوں میں نہیں آئے گی، لہذا رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے ان یتزوج اخت ابنہ، کہ وہ نکاح کرے اپنے بیٹے کی بہن کے ساتھ، میرا نسب جو نسبی بیٹا ہے، نسبی بیٹا، اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جو نسبی بیٹا ہوگا وہ یا تو حقیقی بیٹی ہوگی، یا اگر وہ کسی خاتون کے ساتھ شادی کر کے کسی خاتون کو لایا ہے، اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، تو پھر اس کی بیوی کی بیٹی بن گئی، وہ بھی حرام ہے۔ جس خاتون سے آپ نکاح کر لیں اس کی بیٹیوں کے ساتھ آپ نکاح پھر نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس سے آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا تو نسبی بیٹا ہے نا، اور اسی خاتون سے ایک بیٹی پہلے سے ہے، وہ اس کی بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَأُخْتَ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ، یجوز جائز ہے یتزوجها، یہ کہ وہ نکاح کرے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے یتزوج اخت ابنہ، کہ وہ اپنے بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح کرے، کون سا بیٹا؟ من النسب، جو نسبی ہو۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے ان یتزوج امرأۃ ابنہ من الرضاعہ، کہ وہ نکاح کرے اپنے رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ۔ جو رضائی بیٹا ہے اس نے میرا نکاح کیا تھا ایک خاتون سے، اس کو پھر کیا کر دیا؟ طلاق دے دی، اس کو کیا کر دی؟ طلاق دے دی۔ اب یہ آدمی اس سے نکاح کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا، اس کی بہو ہے نا، اس کی کیا ہے؟ بہو۔ فما لا یجوز، جیسا کہ جائز نہیں ہے ان یتزوج امرأۃ ابنہ من النسب، کہ اپنے نسبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے۔ تو جو آپ کا حقیقی بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ بہو ہے آپ کی، اس بہو کو اگر بیٹے نے طلاق دے دی تو اب باپ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جب رشتہ قائم ہوتا ہے نا تو ان کے اصول و فروع ایک دوسرے کے حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا ہے، اب اس خاتون کی ماں، اس کی دادی، پردادی، اوپر تک جائیں سارے حرام۔ اس خاتون کی اور پہلے سے کوئی اولاد ہے، بیٹی ہے، پوتی وغیرہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اس خاتون کے لیے آپ کے والد، اس کے والد، اس کے والد، یہ اصول، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا بیٹا جو پہلے سے کسی سے، وہ بیٹا، اس سے بیٹا، اس میں کہتے ہیں اصول و فروع۔ تو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے اصول و فروع کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ جو بیٹا ہوگا اس کی بیوی کے لیے آپ کیا ہیں؟ شوہر کے اصل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جائز، جیسے کہ جائز نہیں ہے نسبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا۔ یہاں یہ بات مسلم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ طلاق دے دے نا، ورنہ تو آپ کسی خاتون سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، کسی کی بھی بیوی ہو نکاح میں تو نکاح نہیں کر سکتے نا، اب وہ طلاق دے گا پھر آپ نکاح کر سکتے۔ لیکن ان رشتوں میں سے جو رشتے حرام ہیں ان میں سے ایک رشتہ کیا ہے کہ نسبی بیٹے کی بیوی اور رضائی بیٹے کی بیوی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی کسی بچے کو دودھ پلا دے
تو وہ بچہ آپ کی بیوی کا کیا بن گیا؟ رضائی بیٹا یا بیٹی. تو وہ جب رضائی بیٹا یا بیٹی بنے گا تو وہ صرف آپ کی بیوی کا نہیں بنے گا، آپ کا بھی بن جائے گا. آپ کا بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دودھ ہے وہ تو آپ کی وجہ سے آئے. پلوان، وہ جو خاتون کو دودھ آئے وہ آپ کی وجہ سے آئے. بیوی آپ کی جو بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں لبن الفحل. فحل کہتے ہیں نر کو. اس کو کہتے ہیں نر مادہ، جانتے ہو نا، مذکر. لبن کہتے ہیں دودھ کو. یہ جو دودھ کی حرمت ہے وہ مذکر کی طرف بھی جائے گی، فحل کی طرف بھی جائے گی. ولبن الفحل، اور لبن الفحل جو ہے یہ تعلق به التحریم، اس سے بھی حرمت معلق ہو جاتی ہے، اس سے بھی حرمت کا تعلق ہوتا ہے. صرف خاتون سے حرمت نہیں آئے گی بلکہ اس کے شوہر سے بھی حرمت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. وہ لبن الفحل کیا ہے؟ یہ لبن الفحل اصطلاح، اچھا یاد رکھو. لبن الفحل کیا ہے؟ اصطلاح. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو خاتون دودھ پلائے گی تو اس خاتون کا شوہر بھی اس بچے کے لیے جو دودھ پیے گا رضائی باپ بنے گا. ٹھیک ہے. اب کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ لبن الفحل کیا چیز ہے؟ وَهُوَ أَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً، وہ یہ کہ ایک عورت کسی بچی کو دودھ پلا دے. فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا، تو حرام ہو جائے گی یہ بچی اس کے شوہر پر بھی. وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، اور اسی طرح اس آدمی کے آباء و اجداد پر اور اس کی اولاد پر. جب آپ کی بیوی نے دودھ پلا دیا کسی بچی کو تو وہ آپ اس کے کیا بن گئے؟ باپ. آپ کا باپ کیا بن گیا؟ اس کا دادا. اس کا باپ کیا بن گیا؟ پردادا. یہ سارے حرام. آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا اس کے لیے حرام کیونکہ بھائی بن گیا. ٹھیک ہے نا. اس کا بیٹا حرام، بھتیجا بن گیا. ٹھیک ہے نا. اس کا بیٹا، سمجھ حرام. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ نیچے اوپر تک حرمت جائے گی. یہ لبن الفحل. ٹھیک ہے نا. تو حرمت صرف خاتون سے متعلق نہیں ہوگی بلکہ اس کا جو شوہر ہوگا اس کی طرف بھی حرمت جائے گی. ولبن الفحل، اور لبن الفحل یعنی مذکر کا دودھ. یہ ویسے مذکر کا دودھ تو ترجمہ اس کا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو خاتون ہے اس نے جب دودھ پلایا تو اس کا شوہر بھی اس کی طرف بھی حرمت چلی جائے گی. اور لبن الفحل جو ہے یہ تعلق بالتحریم، اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، متعلق ہو جاتی ہے. وہ ہوا، اس کی صورت یہ ہے کہ ان ترضع المرأة صبیة، کہ ایک خاتون جو ہے کسی بچی کو دودھ پلا دے. فتحرم هذه الصبیة على زوجها، تو یہ خاتون حرام ہو جائے گی اس کے، یہ جو بچی ہے حرام ہو جائے گی اس کے شوہر پر. وعلی آبائه، اور اس کے آباء و اجداد پر. وابنائه، اور اس کی اولاد پر. ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن، اور ہو جائے گا شوہر الذي نزل لها منه اللبن، کی جس کی وجہ سے اس کے لیے دودھ اترا ہے. ابل للمرضعہ، پینے والی، دودھ پینے والی کا باپ. بھئی دیکھو جو خاتون کو دودھ کیوں آئے؟ ویسے تھوڑی آتا ہے پلوان، دودھ تھوڑا اس طرح آتا ہے، اس طرح تو نہیں آتا نا. آپ نے ہم بستری کی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہم بستری کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ بھی آ گیا. خود بخود دودھ نہیں آتا. اچھا، خود بخود دودھ، غیر شادی شدہ عورت اس کو دودھ نہیں آتا. تو یہ دودھ چونکہ آپ کی وجہ سے آیا ہے، دودھ چونکہ آپ کی وجہ سے آپ نے اتارا ہے، سمجھ آ گئی نا. اس لیے وہ صرف اس عورت سے حرمت نہیں آئے گی، آپ سے بھی آئے گی. بات سمجھے؟ ویسیر الزوج، اور ہو جائے گا وہ شوہر الذی نزل لها، کہ وہ شوہر کی اترا ہے اس بچی کے لیے، منہ، اس کی وجہ سے، اللبن، دودھ. ابن، باپ بن جائے گا، للمرضعہ، دودھ پینے والی بچی کا. یہاں تک بات ختم ہو گئی. وَيَجُوزُ، اور کیا ہے جی؟ جائز ہے. وَيَجُوزُ، اور جائز ہے. أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، کہ آدمی نکاح کرے، بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اپنی رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ، رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. کما یجوز، جیسے کہ جائز ہے، ان یتزوج باخت اخیہ من النسب، کہ وہ اپنی نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح کر لے. کیسے؟ بھائی دیکھیں،
ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خاتون ہے، اس نے دودھ پلایا فاطمہ کو، ٹھیک ہے نا، کیا کیے، فاطمہ کو دودھ پلایا، تو فاطمہ، اس خاتون کا ایک بیٹا، اس کا نام زید ہے، کیا ہے جی، تو یہ فاطمہ زید کی کیا بن گئی، رضائی بہن، ٹھیک ہے نا. تو فاطمہ کی جو دیگر بہن ہے انہوں نے دودھ نہیں پیا نا، اس کے ساتھ زید کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ زید کا نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ جو فاطمہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا چلو اس صورت کو چھوڑو، یہاں پہلی صورت سمجھ لو کہ بھئی جس بچی نے دودھ پیا ہے، صرف وہ کیا ہوگی، حرام ہوگی اس خاتون کی اولاد پر، اس بچی کے جو دیگر بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ حرام دودھ نہیں پیا. یہ بتا کہ وہ یجوز ان یتزوج الرجل، جائز ہے کہ آدمی نکاح کرے باخت اخیہ من الرضاع، اپنے رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ، رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ. مطلب فاطمہ کی جگہ پہ آپ کوئی اور لے لو، اس نے دودھ پیا ہے تو اس کی بہن کیا ہے، زید کے لیے حلال ہے. کما یجوز، جیسے کہ جائز ہے، ان یتزوج، کہ وہ نکاح کرے باخت اخیہ من النسب، اپنے نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ، نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ. اچھا جی، دیکھیں اس کی صورت یہ بنے گی کہ جیسے ایک خاتون ہے، اس کا پہلے سے نکاح تھا، اس کا نکاح پہلے سے تھا، اور اس خاتون کی اس سے اولاد بھی ہے، اس سے مثلا اس خاتون کی پہلے سے ایک بچی ہے، اس کا نام کیا ہے، فاطمہ، مثال دے رہا ہوں، کیا نام ہے، فاطمہ. اس خاتون نے بعد میں نکاح کیا زید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، زید کا ایک نکاح پہلے سے، ایک نکاح زید کا، یہ مجھے بورڈ میں سمجھانا پڑے گا کیونکہ سارے الو ہو تم لوگ نہیں سمجھتے ہو گے. ادھر دیکھو گے، خاتون اس کا نام کیا ہے، فاطمہ، اس کا نکاح پہلے تھا عمر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زینب ہے، ٹھیک ہے بھائی. یہ ہے میاں بیوی، یہ کیا ہے، یہاں میاں بیوی کو اور لگاؤ، زبیر اور ہاں جی عائشہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہے، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام ہے زید، اس کا نام کیا ہے، زید. بعد میں عمر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو فاطمہ نے نکاح کر دیا زبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے خالد. ہاں وہ ہے نا، وہ ہو یا نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو، یہ جو خالد ہے نا، خالد اور زینب کی ماں ایک ہے نا، ان کی ماں ایک ہے، اور خالد اور زید کا باپ ایک ہے، اس کا بھائی ہے نسبی بھائی، تو نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ، تو اس کا نکاح، زید کا نکاح اس کے ساتھ جائے گا. بات سمجھ آ گئی، یہ بات کرنا چاہوں گا، آسان ہے کہ مشکل ہے، ہاں کیا، ہاں پہلے سے نا بیٹا. دیکھو نا، زینب جو ہے، زینب جو ہے اس کا باپ اور ہے، اس کے ماں باپ اور ہیں، ادھر دیکھو نا، توجہ کرو، اس کے ماں باپ دونوں اور ہیں، اور زید کے ماں باپ بھی اور ہیں. اس لیے تو میں پہلے وہ آپ کو مثال دی نا، بیچ میں جو کنیکشن پیدا ہوا ہے خالد کا، وہ تو بیچ میں ہے نا، خالد بیچ میں، ادھر بھی اس کا رشتہ ہے، ادھر بھی رشتہ ہے، ان دونوں کا تو آپس میں کوئی رشتہ نہیں. ہوگی نا بہن، ہوگی نا، یہی تو سمجھا رہے ہیں آپ کو. ہاں بہن کیسے ہوگی یار، ہاں 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 ہاں
تو بہن تو ویسے دیکھنے میں رشتہ میں نہیں ہے بہن نا وہ، ٹھیک ہے، رشتے میں بہن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. کما یجوز جیسا کہ جائز ہے ان یتزوج باخت اخیہ کہ وہ اپنے بھائی کی بہن سے نکاح کرے، من النسب نسب میں سے. دیکھو نا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خیفی، اس کو اخیافی بھی کہتے ہیں. اخیافی کا معنی ہوتا ہے ماں شریک، وہ بہن بھائی جن کے ماں شریک ہوں، جن کی ماں ایک ہو، ان کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی. کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. خیفی بھی کہتے ہیں. اور جن کا باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو، ان کو کہتے ہیں اللاتی. کیا کہتے ہیں؟ علی بھی کہتے ہیں، اللاتی بھی کہتے ہیں. یہ دیکھو نیچے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے حاشیے میں، اس کے بالکل نیچے ان یتزوج باخت اخیہ کہ وہ کیا کرے اپنے اللاتی بھائی کی اخیافی بہن سے نکاح کرے. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے سمجھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا. جو اوپر میں نے مثال سمجھائی ہے عنوان کو بعد میں سمجھا دینا ہے، کنفیوز ہے بیچارہ، ٹھیک ہے. من النسب وذالک، اب دیکھیں اب یہ آگے بات آپ مثال بتا رہے ہیں. وذالک، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ مثل الاخ من الاب، جیسے ایک بھائی ہو باپ سے، ایک بھائی ہو کس سے؟ خالد، خالد اور زید، ٹھیک ہے. ایک بھائی ہو کس سے؟ باپ سے. اذا کان لہ من امہ، ٹھیک ہے نا، جب وہ اس کی ماں سے ہو، جب اس کی کیا ہو؟ ماں سے کیا ہو؟ اچھا جی، اچھا. اذا کان لہ اخت من امہ، جب اس کی ایک بہن ہو ماں سے. خالد کی ایک بہن ہے زینب، ماں دونوں کی ایک ہے، ماں دونوں کی ایک ہے. تو جاز علی اخیہ من ابیہ، تو یہ جو باپ شریک بھائی ہے اس کے لیے جائز ہے زید کیا کہ این یتزوجھا، کہ وہ زید سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے، زینب سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے. عنوان سمجھ آ گئی کہ دوبارہ اٹھوں میں؟ ہاں بھائی ادھر سمجھو، ادھر سمجھو، ادھر آسان بتاتا ہوں. یہ ہے کیا نام ہے تیرا یار؟ عبید اللہ ساجد. عبید اللہ ساجد جو ہے اس نے زیادہ شادیاں کرنی، اس کی مثال اس لیے لیتے ہیں. اس کا نکاح ہوا اس کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ، زینب. اس کو زینب تصور کریں، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا تصور کریں؟ زینب. اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حمزہ ہے، ٹھیک ہے بھائی. مثال ہے نا، ہنسونی مثال سمجھانے کے لیے. یہ دو الگ الگ لوگ ہیں. ادھر یہ لوگ ہیں صفدر علی اور ہاں حسن. صفدر علی اور حسن ان دو کا نکاح ہوا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. یہ کیا نام ہے تیرا؟ ہاں حماد، حماد نام ہے اس کا، ٹھیک ہے بھائی. ان دو کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے. یہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں، کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. لیکن بعد میں ہوا کیا کہ یہ جو عبید اللہ ساجد ہے نا، ہاں اس کی جو ہے یہ جو بیوی فوت ہو گئی. نہیں بیوی نہیں فوت ہوئی، نہیں اس کو باقی رکھنا، اس کو شادی زیادہ کرانی. ہاں جی صفدر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو خاتون تھی اس نے عبید اللہ ساجد سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے نا. اس کی ایک بیٹی پہلے سے ہے اور اس کا ایک بیٹا پہلے سے ہے. اب ان دونوں جب نکاح کیا آپس میں تو اس سے ایک بھائی پیدا ہوا، اس کا نام ہے زید. یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، زید اوپر لکھا ہوا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے بھائی. اب زید اور وہ جو لڑکی ہے پہلے سے آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن کس اعتبار سے ان کی ماں شریک، ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے. زید کا باپ یہ ہے اور اس کی جو کا باپ ہے وہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپس میں ماں شریک بہن بھائی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ جو حمزہ ہے، حمزہ اور یہ زید یہ آپس میں باپ شریک ہے، ماں ان کے الگ الگ ہے. بات سمجھ آ گئی نا. تو اب جو حمزہ ہے وہ اپنے باپ شریک بھائی کی نسبی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے جو اس کی ماں شریک ہے. یہ مثال دی ہے میں نے، ٹھیک ہے. پہلوان کو پھر نہیں سمجھ آئی، چلیں بھائی بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ دیکھیں. وَيَجُوزُ اور جائز ہے ان يتزوج الرجل کہ آدمی نکاح کرے بِأُخْتِ أَخِيهِ من الرضاع اپنے رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ، کما یجوز جیسے کہ جائز ہے ان يتزوج بِأُخْتِ أَخِيهِ من النسب کہ وہ اپنے یعنی اپنے اللاتی بھائی کی اخیافی بہن کے ساتھ نکاح کرے. اس کو میں آسان کر دیا، ٹھیک ہے.
وذالک مثل الاخی من الاب، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بھائی باپ سے ہو، اذا کان له اخت من امہ، کہ جب اس کی ایک بہن ہو ایک ماں سے پہلے سے، جاز لاخیہ من ابیہ، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے جو اس کا باپ شریک بھائی ہے، ان یتزوجہا، کہ وہ اس کی ماں شریک بہن کے ساتھ نکاح کر لے۔ وکل صبیین، اور ہر دو ایسے بچے، اجتمعا علی ثدی واحد، جو جمع ہو جائے ایک پستان پر، ایک صدی پر۔ صدی کہتے ہیں پستان کو جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے۔ اگر دو بچے الگ الگ ہیں اور دونوں نے ایک خاتون کا دودھ پی لیا تو دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی، لم یجوز لاحدہما ان یتزوج الاخر، تو جائز نہیں ہے ایک کے لیے دوسرے سے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے نا، ایک بچہ ہے حمزہ، دوسرا بچہ ہے یہ صفدر، ٹھیک ہے نا جی، دونوں نے دودھ پیا، اس خاتون کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، ابھی دونوں آپس میں کیا بن گئے؟ رضائی بہن بھائی، اب آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ وکل صبیین، اور ہر دو ایسے بچے، اجتماع، جو جمع ہو جائے، علی ثدی واحد، ایک پستان پر یعنی ایک خاتون کے دودھ پر پی لیں، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے، لاحدہما، ایک کے لیے، ان یتزوج الاخر، کی دوسرے سے نکاح کرے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دودھ پیا ہو، زمانے کا ایک ہونا ضروری، اس نے پیے 10 سال پہلے، اس نے پیے 10 سال بعد، حرمت آ جائے گی۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان تتزوج المرضعۃ، ان تتزوج المرضعۃ، کہ مرضعہ جو خاتون ہے وہ کیا کرے؟ نکاح کرے، احدن، کسی ایک سے، من ولد التی ارضعت، اچھا یہ مرضعہ ہے یعنی دودھ پینے والی، جائز نہیں ہے نکاح کرنا دودھ پینے والی کا، مرضعہ، اس لیے ذات کے اوپر انہوں نے زبر ڈال دی ہے، یعنی جس بچی نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ کہ نکاح کرے، احدن، کسی ایک کے ساتھ، من ولد التی، اس خاتون کے بیٹوں کے ساتھ، ارضعت، جس نے اس کو دودھ پلایا ہے، میں جس خاتون نے بچی کو دودھ پلا دیا اس کی ماں ہو گئی، اس خاتون کے سارے بیٹے اس کے بھائی ہو گئے، تو کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان تتزوج المرضعۃ، کہ مرضعہ خاتون کیا کرے؟ نکاح کرے، جس نے دودھ پیا ہے وہ نکاح کرے، احدن، کسی ایک کے ساتھ بھی، کن سے؟ من ولد التی ارضعت، اس خاتون کے بچوں میں سے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ ولا يتزوج الصبي مرضع، اور نکاح نہ کرے، جی اچھا جی ٹھیک ہے، ولا يتزوج الصبي، اور بچہ نکاح نہ کرے، المرضع، اس کی صفت ہے جو دودھ پینے والا لڑکا ہے، یعنی ایسا بچہ جس نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے، لڑکا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، اخت زوج المرضعہ، اخت زوج، دودھ پلانے والی شوہر، پلانے والے شوہر کی بہن کے ساتھ، کیونکہ شوہر اس کا باپ ہے نا، شوہر اس کا باپ، تو اس کی بہن کیا بن گئی؟ پھوپھی، کیا بن گئی؟ پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لأنها عمته من الرضاع، اس لیے کہ اس کی رضائی پھوپھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ولا يتزوج الصبي المرضع، اور دودھ پینے والا بچہ نکاح نہ کرے، اخت زوج المرضع، دودھ پلانے والی خاتون کے شوہر کی بہن کے ساتھ، لأنها عمته من الرضاع، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی بہن ہے۔ ہاں ہاں، رضائی پھوپھی کیا ہے؟ رضائی عمته من الرضاع، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی پھپھو، یعنی خلاصہ ہے کہ رضائی پھپھو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیں بھائی اس کو تیار کریں۔